السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں ہوں ذرا الکھڑو اور میرے ساتھ ہیں وسعت اللہ خان. اور آج اسلام آباد پولیس نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی چیف آف اسٹاف شہباز گل کے ڈرائیور اظہار کی اہلیہ سائرہ اور سائرہ کے بھائی کو گرفتار کر لیا ہے, گھر پہ چھاپا مارا ہے. اب ظاہر ہے کہ سوال بنتا ہے کہ اس کو ایسا کرنے کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ آخر کار سائرہ اور ان کے گھر والوں کا کیا کوئی لین دین ہے شہباز گل صاحب کے بیانات کے ساتھ؟ یہ ایک سوال ہے. پولیس کا جواب یہ ہے کہ سارا مسئلہ ہے کہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں شہباز گل صاحب کا فون. کیوں ڈھونڈ رہے ہیں فون؟ کیونکہ اگر وہ فون ان کے ہاتھ چڑھ گیا تو پھر وہ یہ تعین کر سکیں گے کہ کیا شہباز گل صاحب نے جوش خطابت میں یہ باتیں کر دی یا پھر اس کے پیچھے کوئی منصوبہ بندی تھی, اور اگر تھی تو کون کون اس میں شامل تھے. ایک اور بھی خبر گردش کر رہی ہے کہ شاید ایک سے زائد فون ہے اور ایک ڈمی فون ہے, جیسے وہ ایک زمانے میں اور آج کل بھی کچھ حد تک کراچی میں استعمال کرتے تھے کہ یار مہنگا فون نہ لو, یہ والا لے لو. اور اصل فون ایکچولی ابھی بھی ان کے ڈرائیور کے پاس ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ شہباز گل صاحب نے خود ان کو بتایا ہے کہ جی میں نے اپنا فون دیا تھا اپنے ڈرائیور کو اور ڈرائیور اپنے ان لاز کے ساتھ رہ رہا ہے. تو پولیس نے ایکشن کیا اور وہ پہنچ گئے وہاں پر. پولیس کے مطابق وہ وہاں پہنچے اور وہاں پر کیا ہوا وسعت؟ یہ ہوا بقول پولیس کے کہ ہم جیسے ہی ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ جو ان کی اہلیاں ہیں اظہار کی, وہ اور ان کے بھائی باہر نکلے اور انہوں نے ہمیں دیکھتے ہی شور مچانا شروع کر دیا. لوگ اکٹھے ہو گئے, دھیگا مشتی ہوئی. ہمارے دو جو سپاہی ہیں ان کی قمیضیں پھٹ گئیں, ایک کا بٹوا چرا لیا گیا, اس میں ATM اور 15,000 اور سروس کارڈ وغیرہ تھا. اور ہم نے پھر ان کو زبردستی تو نہیں لیکن طریقے سے گرفتار کیا. تو اس دوران 5 اور آدمی جو آگے تھے اس پورے چکر میں, وہ تاریکی کا فائدہ اٹھا کے فرار ہو گئے. اچھا, مزید FIRs بھی کٹی ہیں. اب جبکہ وہ جو مجسٹریٹ کے سامنے بیان دیا ہے اہلیہ نے, وہ یہ ہے کہ 20 کے لگ بھگ پولیس والے تھے, ان کے گھر میں کودے. ہمیں تب پتہ چلا کہ جب یہ بیڈ روم میں آ گئے, اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے سارا گھر تتر بتر کر دیا. یہ ساری فوٹیج اور ویڈیوز بھی گردش کر رہی ہیں. ہے قابل مذمت ان دا سینس کہ گھر والوں کو اس طرح اٹھانا اچھی بات نہیں ہے. نہیں, کسی بھی قانون میں. بدقسمتی سے ہماری تفتیشی اداروں کی یہ SOP بھی ہے, لیکن یوزولی جہاں پہ یہ استعمال کی جاتی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے کہ جیسے وسعت آپ اشتہاری ہو, آپ فرار ہو گئے ہو, ٹھیک ہے, کوئی آپ کا اتا پتہ نہیں ہے, تو اس پر دباؤ ڈالنے کے لیے آپ کے گھر والوں کو شاید ہراساں کیا جائے یا اٹھایا جائے. پنجاب پولیس میں یہ خاصا پنجاب پولیس میں ہے. انفیکٹ موٹو وے ریپ کیس میں بھی ایگزیکٹلی یہی SOP استعمال کی گئی تھی, لیکن مین اکیوزڈ یہاں پر شہباز گل صاحب ہے. بہرحال مجسٹریٹ نے جو ہے جوڈیشل ریمانڈ پہ ان کے برادر نسبتی کو 2 دن کے لیے دے دیا پولیس کی تحویل میں, اور ان کی اہلیہ کو جو ہے جیل بھیج دیا ہے, انہیں جوڈیشل ریمانڈ پہ, اور برادر نسبتی کو فزیکل ریمانڈ. بالکل. اچھا, اب اس پر کافی شور مچ رہا ہے اور مچنا بھی چاہیے, لیکن جہاں تک گل صاحب کی اپنی جو گرفتاری ہے اس کے بعد جو اگر آپ PTI کا ریسپانس دیکھیں تھوڑا سا لیوک وار میں ہے. فواد چودھری سے یہ سوال پوچھا گیا, جاوید چودھری نے ہی اپنے شو میں پوچھا تھا سوال کہ کیا جو گل صاحب نے باتیں کی ہیں وہ آپ کے پارٹی کی آفیشیل موقف ہے, آفیشیل سٹانس ہے؟ تو فواد بھائی نے جواب دیا کہ نہیں, ہمارا آفیشیل سٹانس تو نہیں, آفیشیل سٹانس تو میں دیتا ہوں, آفیشیل تو میں ہوں, اور اگر کسی بندے سے غلطی ہو جائے اور وہ غلطی کی معافی مانگ لے تو بندے کو معاف کر دینا چاہیے, بچے کی جان لوگے. لیکن آج زیادہ سب ڈیوٹ تھے فواد چودھری. اچھا, انہوں نے گل کا ذکر نہیں کیا پریس کانفرنس میں. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو حکومت ہے یہ اصل میں عمران صاحب اور فوج کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی مایوس کن اور فضول کوشش کر رہی ہے. ایک ایسا شخص کی جس کے تمام مفادات پاکستان سے وابستہ ہیں اور جو فوج کو پاکستان کی ترقی کا وہ معمار سمجھتا ہے, وہ کیسے اس طرح کر سکتا ہے؟ اس طرح سوال گل صاحب سے کرنا, اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں سامنے. anyway, بہرحال جو خبریں آ رہی ہیں اور جو اڑتی ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ شاید اس کیس میں آج کچھ نہیں پتا ہوتا پاکستان میں, یہ بھی کلیئر ہے, لیکن شاید اس کیس میں معافی اتنا آسان مسئلہ نہیں ہوگا.
کیونکہ کافی سیریسلی لیا جا رہا ہے. اور یہ جو سلسلہ ہوتا ہے, آپ نے شہباز گل کو اٹھایا, پھر آپ نے ڈرائیور کو اٹھایا, ڈرائیور کے فیملی کو اٹھایا, یہ ہوتا ہے آپ سکویز کرتے ہیں کہ کہیں سے ویک لنک بیسیکلی جو پرائم ٹارگٹ ہے جی اس کو پہ ہاتھ نہیں ڈالتے, اس کے جو ویکر لنکس ہیں ان پہ ہاتھ ڈال کے اسے ایک میسج دیا جاتا ہے کہ بھائی صاحب بس بارڈر لائن ہے, تھوڑا زیادہ ہو گیا. یہ ایک روایتی مطلب لائن کو جب آپ کانسٹنٹلی پش کر رہے ہوتے ہیں, ادھر ایف آئی ایس سکویز کر رہی ہے. جو سابق ڈپٹی اسپیکر ہیں قاسم سوری, ان کو اور 4 اور لوگوں کو انہوں نے طلب کیا پوچھ گچھ کے لیے, وہ جو ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے. مزے کی بات ہے کل رات انہوں نے لیٹر دیا ایف آئی او کو کہ آج پیش ہو جائیں. اتنا ترنت کام نہیں تو کبھی کبھی تو سر پیشی کے 3 دن بعد بھی لیٹر آتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں یہ جو حالیہ ایپیسوڈ ہے یہ کہاں جاتا ہے. لیکن یہ تو ایک جانب یہ ہو رہا ہے اور ہماری ساری اٹینشن ادھر بھی ہے. لیکن دوسری جانب آج قومی اسمبلی میں تحریک طالبان کی ریسرجنس, اور جو ابھی حال میں ہی ہم کل ہی بات کر رہے تھے, سوات میں داخل ہونا, دیر میں کارروائیاں, اس کے خلاف مظاہرے, اس کا ذکر ہوا جب ایم این اے محسن داور نے یہ پوائنٹ ریز انہوں نے آج پوائنٹ آف آرڈر پہ اٹھایا. بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان ایران بارڈر ہے, شمالی وزیرستان, پاکستان افغانستان بارڈر, شمالی وزیرستان, غلام خان کی جو پوسٹ ہے جہاں سے ٹریڈنگ بند ہے, پچھلے 25 دن سے وہاں لوگ مظاہرے کر رہے ہیں. تو وہ ایک جرگہ بنایا گیا کہ کم از کم تجارت کے لیے ہو. تو اس کے پس منظر میں محسن داور نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ جی 26 دن سے شمالی وزیرستان کے لوگ امن اور تحفظ مانگ رہے ہیں, اور اب تو پی ٹی آئی جو ہے اس کے ایک رکن صوبائی اسمبلی ملک لیاقت خان پہ بھی حملہ ہوا ہے, ان کے 4 ساتھی بھی شہید ہوئے. اور اب جو ہے پی ٹی آئی کل تک کہہ رہی تھی کہ افغانستان میں حق کی فتح ہوئی, اور آج وہ بھی نشانہ بن رہی ہے. تو اور یہ لہر صرف ایک صوبے تک نہیں, یہ پورے ملک میں پھیل سکتی ہے. اس پہ جو ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے جو کہا, گورنمنٹ جو ہے وہ بھی احتجاج کر رہی ہے, وہاں پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے. سوات میں کل مرحلہ جلوس نکالا گیا ہے, دیر میں جلوس نکالا گیا ہے, اور جگہوں میں جلوس نکالا گیا ہے. تو میں بالکل نہیں یہ کہہ رہا کہ یہ صرف اور صرف جو ہے کے پی کا مسئلہ ہے, یہ ایک قومی مسئلہ ہے. ہمیں اس اسمبلی کو 2 دفعہ بریفنگ دی گئی ہے. اللہ کرے جو معاملات جو ہے جن کی بریفنگ دی گئی وہ صحیح ٹریک پہ چل نکلیں. اسی ہاؤس میں جو ہے بریفنگ میں کہا گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ جو ہے ان سے بات چیت جو ہے چل رہی ہے, اور ہاؤس سے یہ گائیڈنس بھی لی گئی. یہاں پہ بہت سے ہمارے ممبران نے جو ہے وہ اس پہ اظہار خیال بھی کیا, آپ کو یاد ہوگا. تو وہ ایک پروسیس ہے, لیکن ایک خطرہ ضرور جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. خطرہ بڑھ رہا ہے. تو یہ تو ہے جو ڈیبیٹ ہے جو پاکستان کی قومی اسمبلی میں اور میڈیا میں اور ہر جگہ ہی ہو رہی ہے. لیکن جہاں تک تحریک طالبان پاکستان کا سوال ہے تو ایک چیز یاد رکھی جائے کہ یہ ایک پارٹی کا نام, ایک گروپ کا نام نہیں ہے, یہ ایک امبریلا ہے جس کے اندر مختلف گروپس اور مختلف لیڈرز شامل ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ سب کا ایک ہی موقف ہو یا سب کا ایک ہی سٹانس ہو. تو ٹی ٹی پی کے صفوں میں کیا کھچڑی پک رہی ہے, کیا ان کے مختلف گروپس میں مکمل اتفاق رائے ہے یا نہیں, اس پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے افتخار فردوس صاحب کو. ہمارے پرانے ساتھی بھی ہیں اور حال میں انہوں نے ایک یوٹیوب چینل کا انتخاب کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اس کا نام ہے خراسان ڈائریز. اور نام سے ہی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ اس خطے کے پاکستان, افغانستان اور دیگر علاقوں کی اسپیشلی ملیٹنسی, ایکسٹریمزم اور سیکیورٹی ایشوز پر کڑی نظر رکھتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو افتخار. افتخار مجھے بتائیں کہ ہم ظاہر ہے کہ جنرل پرسیپشن ہوتی ہے کہ ٹی ٹی پی ایک سنگل گروپ ہے, ایک سنگل سوچ ہوتی ہے ان کی, لیکن آج دن میں ہی آپ سے بات ہو رہی تھی اور آپ کا کہنا تھا کہ یہ جو ابھی دیر میں اور پھر جو ابھی سوات میں ریسرجنس ہوئی ہے, اس کے بعد ایک انٹرنل ڈیبیٹ شاید ٹی ٹی پی میں بھی ہو رہی ہے, وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ان ٹرمز آف جو جرگا کی آپ نے بات کی, جو نیشنل اسمبلی نے جو ہے وہ اناؤنس کیا اور ڈیفینس منسٹر نے جو ہے وہ سائن کیا, اس میں انہوں نے اس کو قومی مسئلہ تو جو ہے وہ بتایا ہے, لیکن اس میں کے پی کے کوئی نمائندے جو ہے وہ نہیں ڈالے. اینڈ آئی تھنک وہ جورسڈکشن جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی بنتی تھی. سو اگر اس پرابلم کو کلیئرلی جو ہے ریزولوشن کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے, کیونکہ وہ ملیٹنسی سے بھی ریلیٹڈ ہے اور وہ اس علاقے جو ہے اکنامک پالیسی سے بھی ریلیٹڈ ہے. تو اس میں جو ہے پالیٹکس کو جو ہے اسائڈ رکھا جائے. جہاں تک جو ہے وہ تحریک طالبان کی سوچ کا جو ہے وہ تعلق ہے,
اور آپ نے کافی کلیئرلی اس کو بتا دیا کہ ایک امبریلا ٹرم ہے. ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ تقریباً 17 to 18 گروپس جو ہے انہوں نے ایک اتحاد بنا کر جو ہے وہ TTP میں واپس جو ہے وہ شامل ہو گئے. اب ریسنٹلی کیونکہ یہ ایک پروسیس جو ہے وہ چل رہا تھا، ہم نے دیکھا کہ فیبرری سے لے کر ابھی تک جو ہے وہ سیز فائر پیدر پہ جو ہے وہ آتا رہا، در جاتا رہا، لیکن اب ایک ایکسٹینسو سیز فائر جو ہے وہ ہے. TTP کے جو اسٹیٹمنٹ انیشلی آئی، کیونکہ ان کا جو ایک فارمر ڈیپیوٹی چیف جو تھا اور ایک پورے دھڑے کا کنٹرول سنبھالنے والا آدمی جو مذاکرات کا حصہ تھا، وہ جو ہے ایک ID ایکسپلوژن میں جو ہے وہ پکتیکا پروونس میں جو ہے وہ مارے گئے. اس کے بعد سے جو اسٹیٹمنٹس آنے لگی تحریک طالبان کی طرف سے، کیونکہ اس کے اندر جو گروپس ہیں اس میں محسود گروپ جو نور ولی محسود کی جو بیکنگ سے ہے وہ اسٹرانگ ہے، اینڈ آبویسلی وہ افغانستان کی گورنمنٹ کے جو ہے وہ قریب بھی ہیں. اس لیے جو پاکستان اور افغانستان اور ایک پورے سیناریو کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں کہ آبویسلی یہ ایک افغان طالبان کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے، کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنلی اس کو جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے جو کہ آیا افغانستان سے جو انسرجنٹ گروپس ہیں، آیا وہ طالبان کیونکہ وہ ان کی سرزمین پہ رہ رہے ہیں، اب اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، تو جو ان کی اپنی گورننس اور جو انٹرنیشنل ریکگنیشن جو ان کی گورنمنٹ کی ریکگنیشن کے حوالے سے جو بات ہے، تو TTP کی نیگوسیشنز ان کا ایک کیس ہے. تو ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آئی کہ بطور گروپ جو ہے وہ TTP جو ہے وہ سیز فائر کے لیے جو ہے وہ راضی ہے، لیکن جو خبریں جو ہے وہ ویریس گروپس کی طرف سے جو ہے وہ آ رہی ہے، کیونکہ یہ صرف جو ہے ایک علماء جب گئے تھے کابل کے اندر تو وہ ویریس سیکٹس کے جو ہے لوگ جو ہے وہ گئے تھے، اینڈ آبویسلی اس کے اندر جو ویریس بلیفس کے جو لوگ ہیں آبویسلی وہ سارے دیوبند کی مکتبہ فکر سے جو ہے وہ تعلق نہیں رکھتے، تو ان کی اپنی لیڈرشپ بھی ہے اور ان کی اپنے کچھ جو ہے وہ خیالات بھی ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ اٹیکس جو ہے وہ جاری رہے، اور جنرلی پاکستان کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ قائدی اٹیکس جو ہے وہ TTP کی طرف سے ہیں، لیکن یہ بطور گروپ جو ہے وہ نہیں ہے. اس میں سے کچھ آف شوٹس ہیں، جیسے حافظ گل بہادر جو ہے وہ TTP کا حصہ نہیں ہے، اور جو ریسنٹلی جو سوسائڈ اٹیکس ہوئے نارتھ وزیرستان کے اندر، ساؤتھ وزیرستان کے اندر ہم نے سوسائڈ اٹیک دیکھا، تو وہ نارتھ وزیرستان سے لنک ہے، اور وہ جو اس پیس پروسیس کا حصہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے پہلے سیز فائر کا اعلان کیا تھا اور بعد میں ختم کر دیا، تو ان سے ابھی مذاکرات جو ہے وہ نہیں ہو رہے. جنرلی جو ہے میرے خیال میں ایک ریزن جو ہے جو مسکنسیپشن کا ہے، اور اس کیونکہ یہ سارے پروسیس کو کافی کلوزیٹڈ رکھا گیا ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ کہا گیا تھا کہ ایک پارلیمنٹری اوورسائٹ کمیٹی ہوگی جو پبلک کو بھی اور پارلیمنٹ کو بھی جو ہے وہ اویئر رکھے گی کہ اس کی جو ہے وہ اس کا پروسیس آگے بڑھنے کا کیا ہے، لیکن نہ وہ پارلیمنٹری کمیٹی بنی اور نہ پبلک کو جو ہے وہ ساری جو ہے وہ باتیں جو ہے وہ ریلیز کی. سوات کے واقعے کا آپ نے ذکر کیا، آبویسلی it's been a roller coaster since that. ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ ہوئے سوات کے اندر بھی ہوئے، دیر کے اندر بھی ہوئے، لیکن امپورٹنٹلی ہم نے دیکھا کہ اس میں کوئی ڈیتھس وغیرہ نہیں، بلکہ جرگی کو بلا کر جو ہے وہ بات کو جو ہے وہ جو ہے ریزالو. اچھا، سوات پہ افتخار فردوس ہم اگلے مرحلے میں بات کریں گے، فی الحال ایک وقفہ درکار ہے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. گفتگو ہو رہی ہے سینئر صحافی افتخار فردوس سے اس موضوع پہ کہ یہ جو طالبان وزیرستان اور اب سوات کے علاقے میں کارروائیاں ہو رہی ہیں، یہ واقعی طالبان ہیں یا طالبان کے نام پہ یہ چیزیں چل رہی ہیں. افتخار ڈپٹی کمشنر شمالی وزیرستان ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی کل، اور انہوں نے کہا کہ جو ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے صرف ان کے ضلع میں، اس میں 63 واقعات ہوئے ہیں ٹارگٹ کلنگ کے، زیادہ تر میر علی کے آس پاس ہوئی ہیں. جبکہ بی بی سی کی آج کی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، جو سوات کا علاقہ ہے مٹا، اس کے ایک صحافی نے بتایا کہ ہمیں اس علاقے میں گزشتہ 1 ماہ سے طالبانی گروہوں کی موجودگی کی اطلاعات تھیں. سوشل میڈیا پہ ان کی تصویریں بھی آئیں، مگر سرکار چپ رہی. اور اس دوران جو ہے طالبان خود کو دعویٰ کرنے والے کہ وہ طالبان ہیں، انہوں نے اہم شخصیات کو بھتے کی پرچیاں بھی بانٹیں، اور جو دیر کے MP ہیں ملک لیاقت، ان پہ قاتلانہ حملے سے پہلے بتایا گیا کہ انہیں بھی بھتے کی ایک پرچی ملی تھی. لیکن جب طالبان نے وہ ویڈیو جاری کی جس میں 2 فوجی اہلکاروں کو یرغمال بنایا گیا اور ایک DSP کو زخمی کیا گیا، اس کے بعد سرکاری ترجمان منہ کھولنے پہ مجبور ہو گئے. اور جو خیبر پختونخوا کے صوبائی ترجمان ہیں بیرسٹر سیف، وہ کہتے ہیں جی یہ اصلی والے طالبان نہیں ہیں، یہ طالبان کے نام پہ کچھ اور گروہ ہیں جو یہاں آپریشنل ہیں. اور بقول بیرسٹر سیف کے جو BBC کی رپورٹ میں ہے کہ TTP کے ایک ترجمان نے کہا ہے
کہ یہ جو ہیں اگر کوئی ان کے نام پہ بھتہ وصول کرے تو فلاں ٹیلی فون نمبر پہ اس کی اطلاع دی جائے. یعنی طالبان کے پاس ٹیلی فون نمبر بھی ہے جس کی وہ مشتہر بھی کر رہے ہیں. تو یہاں تک تو بات آ گئی ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور کہاں تک بات پہنچی ہے؟ دیکھیں وسط صاحب، جو آپ نے شمالی وزیرستان کی بات کی، اس کا کیس جو ہے وہ باقی ایریا سے جو ہے مختلف ہے. شمالی وزیرستان میں کبھی اٹیکس جو ہے وہ بند نہیں. دوسرا جو آپ نے ذکر کیا ان کی پریس کانفرنس کے حوالے سے، انہوں نے 2 ڈسٹنکٹ گروپس کا بھی جو ہے وہ نام دیا، جس میں ایک گروپ کا نام جو ہے وہ آریانہ بتایا گیا، دوسرا کا غازی فورس. اور یہ لال مسجد کے آپریشن کے وہ لوگ جو قبائلی علاقوں میں جا کر جو ہے وہ روپوش ہو گئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے اپنا ایک انسرجنٹ گروپ جو ہے وہ بنا دیا، اور لارجر گروپ جو ہے انہوں نے حافظ گل بہادر کے ساتھ جا کر جو ہے وہ جوائن کیا، اور وہ ٹارگٹ کلنگز میں جو ہے وہ مصروف رہے. اس میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ پکڑے گئے، 11 بندے انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ سسپیکٹ جو ہے وہ اریسٹ کیے ہیں، جنہوں نے اسٹیٹمنٹس بھی دی ہیں پبلکلی کہ انہوں نے کن کن کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا اور کس لیے ٹارگٹ کیا. اور موسٹلی ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جنہوں نے اس بات پہ آواز اٹھائی کہ آپریشن کے باوجود جو ہے وہاں پر لوگ جو ہے وہ موجود ہیں. تو موسٹلی ان لوگوں کو ٹارگٹ جو ہے وہ کیا گیا. جہاں تک سوات کی جو ہے وہ آپ بات جو ہے آپ نے چھیڑی ہے، میری اطلاع کے مطابق جو ہے جس طرح ریکنسیلیشن کا ایک پروسیس جو ہے وہ شروع ہے، اس میں کچھ ایلیمنٹس کو جو ہے وہ اجازت دی گئی تھی کہ آپ واپس آ کر، جس طرح ہم جو ہے اپنی ایک سارٹ آف سروے کرتے ہیں کہ آیا پبلک ریئیکشن جو ہے وہ کیا ہوگا، ٹیسٹ ایز اے ٹیسٹ کیس. اینڈ اوبیسلی پبلک اوپینین جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا، کیونکہ جو ٹی ٹی پی کی اسٹیٹمنٹ تھی انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، لیکن اسلحہ ہم نے صرف اس لیے اپنے ساتھ جو ہے وہ رکھا ہوا تھا کہ اگر اپنی پروٹیکشن کے لیے رکھا ہوا ہے اگر ہمیں کوئی جو ہے وہ ٹارگٹ کرے. تو اس پورے نیگوسیشن پروسیس میں ایک چیز جو ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ الٹیمیٹلی 6 فیز جو ہے یہ پروسیس تھا، جس میں جو ہے وہ ٹرسٹ بلڈنگ تھا، کانٹیکٹ تھا، اس میں جو ہے پرزنرز ریلیز تھے، اس میں جو ہے جو علماء تھے اور جو باقی پولیٹیکل ڈیلیگیٹس تھے ان کی میٹنگ تھی. 6 فیز جو ہے وہ نیگوسیشنز کو جو ہے وہ ریٹن جو ہے فارم میں جو ہے وہ لے کر آنا تھا، جو ابھی تک جو ہے وہ پینڈنگ ہے. لیکن وہ ریٹن فیز میں اس کو لے کر آنے کے لیے آبویسلی اس میں کچھ لیگل اور لیجسلیٹو لیکونائیں جو ہے وہ موجود ہیں، اور جس میں سب سے بڑا جو ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ آخر میں یہ بات اس جگہ پر جانی ہے جہاں سے یہ لوگ بلانگ کرتے ہیں، جہاں پر یہ ریسیٹل جو ہے وہ کیے جائیں گے، کیونکہ آبویسلی یہ کہیں رہ تو نہیں سکتے، انہوں نے اپنے گھروں کو ہی واپس جانا ہے. میجورٹی آف دیم اور پاکستانی سٹیزنس، جس کے لیے یہ بات جو ہے وہ کی گئی تھی کہ وہاں کے پبلک ریپرزینٹیٹیوز، وہاں کے لوکلز کو جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ اعتماد میں جو ہے وہ لے کر جو ہے ریسیٹلمنٹ کا پلان جو ہے وہ دیا جائے گا. اینڈ اوبیسلی اس کے لیے آپ کو یا تو کلیمنسی کے لیے جو ہے وہ لیجسلیشن کرنی پڑے گی، کوئی ایسا لا لے کر آنا پڑے گا، کیونکہ اسٹیٹ جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے خلاف جو ہے وہ کیے گئے جرموں کو جو ہے وہ معاف کر سکتا ہے، لیکن جو انڈیویجول لیولز پر جو ایکسیسز جو ہے وہ ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ آپ معاف نہیں کر سکتے. اوبیسلی ان کو لیگلی لوگ جو ہے پرسیو کریں گے. اس لیے ایک کنسینشل اوپینین جو ہے وہ چاہیے تھا علاقے کے لوگوں کی طرف سے کہ ان لوگوں کو آپ واپس لے کر آ جائیں، ہم ریسیٹلمنٹ کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں. میرے خیال میں وہ پورشن ابھی جو ہے وہ پینڈنگ ہے اور وہ پورا نہیں. صحیح، بہت شکریہ افتخار. سوری وقت ختم ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ لوکلز نے تو کافی واضح کر دیا کہ وہ نہیں چاہتے اور ہو بھی کیسے سکتا ہے. اور جو افسوس کی بات ہے، سب سے خطرناک جو مجھ میں بات لگ رہی ہے نا کہ اوپر سے لے کے نیچے تک کنفیوژن ہی ہے اور کوئی اور. اچھا ایگزیکٹلی یہ اسی طرح کا کنفیوژن ہے جو 2008 کے آپریشن سے پہلے جو ہے وہ حکومتی سرکلز میں پایا جاتا تھا. چودھری نثار علی خان جی کے دور میں بھی انہوں نے کہا جی یہ تو بگڑے ہوئے بچے ہیں، ہم انہیں راہ راست وغیرہ پہ لے آئیں گے. تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. پچھلے ماہ ہمارے دوست اور سینئر ہیلتھ رپورٹر وقار بھٹی صاحب کی ایک رپورٹ نیوز اخبار میں چھپتی ہے، اور رپورٹ کے مطابق تقریباً 60 ضروری ادویات اب مارکیٹ میں دستیاب ہی نہیں ہیں. اس میں دل کے امراض کے ادویات، ایپیلیپسی، پارکنسنز ڈیزیز، ٹی بی اور ڈپریشن کے ڈرگز بھی شامل تھے. اور کہا یہ جا رہا تھا
کہ فارماسیوٹیکل جو لوکل فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں وہ اب ان ادویات کو بنا نہیں رہی کیونکہ ان کا خرچہ بہت زیادہ ہو گیا, کاسٹ آف پروڈکشن بہت بڑھ گیا ہے. خبر چھپنے کے کچھ دن بعد وزیر اعظم شہباز شریف نوٹس لیتے ہیں اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان کو کہتے ہیں کہ آپ فوراً مجھے اس پر ایک تفصیلی رپورٹ دیں. لیکن تقریباً 1 ماہ گزر گیا ہے پہلی خبر چھپنے کے بعد, اور آج 60 نہیں بلکہ تقریباً 100 ضروری ادویات مارکیٹ میں دستیاب ہی نہیں, اویلیبل ہی نہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں وقار بھٹی صاحب. بھٹی صاحب ہیں کہ کس قسم کی میڈیسنز, کچھ تو میں نے مینشن کیا ہے, کس قسم کی ادویات ہیں جو اب بازار میں مل ہی نہیں رہی؟ بہت شکریہ زرار بھائی, آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس موضوع پر بات کر سکوں. دیکھیں, یہ ایشو شروع ہوا تھا سب سے پہلے جب پاکستان کے جو نامور سائیکیٹرسٹ ہیں انہوں نے ایک دوا جس کا نام ہے لیتھیم کاربونیٹ, یہ جو ہے بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر کی ٹریٹمنٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے, اور یہ اتنی ضروری دوا ہے کہ جو نفسیاتی مریض جن کو خودکشی کی ٹینڈنسی ہوتی ہے ان کو خودکشی سے بچانے میں استعمال ہوتی ہے, اور ان کو مینیا سے اور ڈپریشن سے اور یہ جو ان کی کیفیت ہے اس سے بچانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ وہ ایسے 4 مہینے پہلے یہ مارکیٹ میں غائب ہو گئی, کمپنی نے بنانا بند کر دی تھی. اس کے بعد جو ہے وہ پتہ چلا کہ ایپیلیپسی کی, پھر کچھ اور اینٹی سائیکوٹک ڈرگز, نیورولوجی کی دوائیاں یہ مارکیٹ میں آنا کم ہونا شروع ہو گئیں, پارکنسنس کی ادویات آنا کم ہو گئیں. ڈاکٹرز حضرات اور فارماسسٹ حضرات تو یہ جانتے تھے اور وہ ان کو ڈریپ کو بھی کہہ رہے تھے اور دیگر اداروں کو بھی, لیکن چونکہ ہم اتنا زیادہ انوالو نہیں ہوتے چیزوں میں تو ہمیں بہت دیر میں پتہ چلا. بائی دا ٹائم جب میرے نالج میں یہ چیز آئی تو اس وقت مجھے پتہ چلا کہ مارکیٹ میں تقریباً 60 ادویات ایسی ہیں جو کہ دستیاب نہیں تھی پچھلے ایک مہینہ پہلے. یہاں میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ پاکستان میں 70,000 ادویات جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں, لیکن یہ 60 ادویات وہ تھیں جو بہت زیادہ آپ سمجھے اسینشل میڈیسنز ہیں, ضروری ادویات ہیں, جان بچانے والی ادویات ہیں. اچھا, اس کے اوپر جب ہم نے خبر کی تو پرائم منسٹر نے اس کا نوٹس لیا. انہوں نے ڈریپ کو کہا کہ آپ 24 گھنٹے کے اندر رپورٹ کریں کہ یہ کون سی ادویات جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں. ڈریپ نے ایک رپورٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کو بھیجی ہے, جو مجھے آفیشلی تو مجھے نہیں پتا, لیکن ان آفیشلی ڈریپ نے وہاں پہ ایڈمٹ کیا کہ کوئی تقریباً 25 سے 35 ادویات ہیں جو کہ مارکیٹ میں مختلف اوقات میں موجود نہیں ہیں. کبھی ایک کم ہو جاتی ہے تو کبھی مل جاتی ہے, کبھی دوسری شارٹ ہو جاتی ہے. یہ ڈریپ کی رپورٹ تھی. ان دا مین وائل پرائم منسٹر انسپیکشن کمیٹی یا پرائم منسٹر انسپیکشن ٹیم نے بھی اس کے اوپر ایک انکوائری شروع کر دی, جس میں نیب کے لوگ ہیں, آرمی کے لوگ ہیں اور دیگر انویسٹیگیٹرز ہیں. تو انہوں نے مجھے بھی بلوایا تھا, انہوں نے پھر فارماسسٹ کو بھی بلایا, پاکستان مینوفیکچرنگ ایسوسیشن کو بھی بلایا. تو اس وقت دیکھیں پاکستان میں اس وقت ادویات کی کمی کا ایک بحران تو موجود ہے, لیکن اس میں دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس کو ایک حلقہ یہ کہتا ہے کہ اس کو جو ہمارے مینوفیکچررز ہیں اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے ہیں. اس کی مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ ابھی پاکستان مینوفیکچرنگ ایسوسیشن, پاکستان میڈیسن مینوفیکچررز ایسوسیشن نے ایک تو حکومت کو کہا ہے کہ یہ اس وقت جو ہے تقریباً 100 ادویات جو ہیں وہ مارکیٹ میں میسر نہیں ہیں, جن کی کاسٹ آف پروڈکشن اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ کمپنیاں ان کو بنا نہیں رہی. اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو آنے والے چند دنوں میں 200 ادویات, ضروری ادویات, اسینشل میڈیسن شارٹ ہو جائیں گی, اور اس کے بعد جو ہے پھر ہمیں وہ ادویات جو ہیں وہ اچھا وقار, اصل جو مسئلہ اس پورے گیم میں ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی یہ ٹھیک ہے کہ ڈالر اور روپے کی پیرٹی سخت متاثر ہوئی ہے اور را مٹیریل بیشتر جو ہے وہ پاکستان سے باہر سے آتا ہے, یہاں صرف اسمبلنگ ہوتی ہے یا مینوفیکچرنگ ہوتی ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں, اور مجھے یہ بتائیے اس میں کس حد تک حقیقت ہے, کہ کم از کم مزید 30 سے 40% جب تک آپ قیمت میں اضافہ نہیں کریں گے تو ہمیں وارہ نہیں کھائے گا اور یہ بحران اسی طرح جاری رہے گا.
جی دیکھیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اچھا میری ڈریپ سے بات ہوئی ہے, میری حکومت پاکستان کے جو ہماری نیشنل ہیلتھ سروسز سے بات ہوئی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ڈالر کی ڈی ویلیویشن کو لے کر اور پیٹرول کی پرائسز اور کاسٹ آف پروڈکشن اور یہ انفلیشن جو بڑھی ہے, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہمارے میڈیسن مینوفیکچررز ہیں اور خاص طور پہ پی پی ایم اے ہے, یہ بلیک میل کر رہی ہے حکومت کو اس وقت کہ اس پہ 40%, آپ 30 سے 40 کہہ رہے ہیں, انہوں نے لیٹر لکھ دیا ہے, میرے پاس لیٹر موجود ہے جو کل انہوں نے لکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 40% ادویات کی قیمتوں میں اگر اضافہ نہیں کیا گیا تو ہم یہ مجبور ہو جائیں گے, ادویات بنانا بند کر دیں گے. دوسری طرف ڈریپ یہ کہتی ہے کہ دیکھیں ان کو ایک اپرووڈ پالیسی ہے, سی پی آئی کنزیومر پرائز انڈیکس سے لنکڈ ایک اپرووڈ پالیسی ہے, جس کے تحت ہر سال قیمتوں میں جتنا سی پی آئی بڑھتا ہے اتنا ہی اضافہ ان کو مل جاتا ہے دواؤں کی قیمتوں میں. تو ان کا کہنا یہ کہ 40% کی ڈیمانڈ جو ہے یہ انجسٹیفائڈ ہے اس ملک میں, جہاں پر لوگوں کو اس وقت جو ہے روٹی کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, وہاں پر 40% کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. لیکن جب آپ مینوفیکچرر سے بات کرتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ جب آپ دیکھیں ابھی میں اس وقت اسلام آباد میں ہوں یا میں جہاں رہ رہا ہوں, میں ابھی جو روٹی خرید کے لے کے آیا ہوں سنگل, وہ 30 روپے کی روٹی مجھے ملی ہے. جو ایک چھوٹی سادہ بیسک روٹی ہے وہ 18 روپے کی مل رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے, خود بخود بڑھ جاتی ہے, آپ کا دودھ خود بڑھ جاتا ہے, آپ کی کوئی بھی چیز آپ خریدنے جاتے ہیں اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے, وہ خود بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور مارکیٹ فورسز طے کرتی ہیں کہ قیمت کیا ہونی چاہیے. لیکن جب ادویات کی بات آتی ہے جس کے لیے را مٹیریل سے لے کر ہر چیز 100% باہر سے آتی ہے, جب اس کی قیمت کا مسئلہ آتا ہے تو وہ آپ کہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ کیبنٹ کرے گی, پرائم منسٹر کرے گا, اور اس میں جو ہے وہ سالوں لگ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ادویات بننا بند ہو جاتی ہیں. تو وقار ابھی دیکھیں یہاں پر تو یہ تو لگ رہا ہے نا کہ یہ تو پھر ایک مکمل ڈیڈ لاک چل رہا ہے, وہ کچھ کہہ رہے ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ 40% بڑھنی چاہیے, یا آپ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا؟ دیکھیں میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں آ کے میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور حق بات مجھے کرنی چاہیے. لاسٹ ٹائم جو ہے وہ جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی, فیصل سلطان جو ہے ایس اے پی ایم تھے, اس وقت 94 میڈیسن کی قیمتیں بڑھائی گئی تھیں, وہ ہارڈ شپ کیسز کے طور پر. اس وقت جو ہے ڈریپ نے 35 ادویات کو ریکمینڈ کیا ہے کیبنٹ کو کہ ان کی ادویات کی قیمتیں بڑھانی چاہیے, کیونکہ ان کا را مٹیریل جو ہے اور ان کی کاسٹ آف پروڈکشن بہت بڑھ گئی ہے, اور اس کو جو ہے وہ برقرار رکھنے کے لیے, جس میں لیتھیم کاربونیٹ بھی شامل ہے, مرگی کی ادویات ہیں, نیورولوجی کی ادویات ہیں, ان کی کاسٹ جو ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ ان کی قیمتیں بڑھانا جو ہے وہ ناگزیر ہو چکا ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ 40% جو ہے وہ غیر حقیقت پسندانہ ظالمانہ ڈیمانڈ ہے. سی پی آئی کے تحت اگر جو ہے وہ فرض کریں کہ اگر انہیں 8 سے 10% اضافہ منظور نہیں ہے, تو اس پہ ڈریپ کو, حکومت کو اور فارماسیوٹیکل کمپنیز کو بیٹھنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ اس میں ہمیں میڈیا کو بھی ان کو بٹھانا چاہیے, خاص طور پہ ہیلتھ رپورٹرز کو اس میں بٹھانا چاہیے, ہم اس کو مانیٹر کریں اس پروسیس کو. اگر 10 سے 15% اضافہ ان ادویات میں جن کو بنانا اس وقت جو ہے وہ بہت مشکل ہو چکا ہے, جس میں پروفٹ مارجن رہا نہیں ہے, جن کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, ان کی قیمتوں میں اضافہ ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ کہتے ہیں کہ 40% ہونا چاہیے, وہ تھوڑا زیادہ ہے. وقار اب دیکھیں یہ تو مسئلہ ہے, اب بیچ میں جو مریض ہیں ان کا تو اللہ ہی بچائے, کیونکہ اگر ان کو ڈرگز ہی نہیں مل رہی. ایک اور بھی ایشو ہے, اور یہ آپ سے پہلے بھی بات کی تھی کہ پچھلے جمعے کو ایک ہمیں کال آئی تھی منیب صاحب کی, جو خود کینسر کے مریض ہیں اور پنجاب سے ان کا تعلق ہے, اور وہاں پر ایک کوئی پروجیکٹ یا پارٹنرشپ چل رہی تھی حکومت اور نوارٹس کے درمیان, جس میں مفت کینسر کے ادویات پیشنٹس کو مل رہی تھی. اچھا, اب ان کا کہنا ہے کہ وہ کانٹریکٹ ختم ہو گیا ہے اور ابھی تک ہیلتھ منسٹری یا کہیں سے کچھ نہیں پتہ لگ رہا. تو وہ کلپ بھی میں نے آپ کو بھیجا تھا وقار بھائی, تو اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا بتا سکیں کہ آپ کو کیا پتہ لگا ہے. دیکھیں یہ کچھ لوگوں کے لیے تو نیا سلسلہ ہوگا, لیکن میں اس پہ 2 سال سے کام کر رہا ہوں. یہ ایک بیماری ہے جس کو کہتے ہیں CML, کرونک مائلوئڈ لیوکیمیا, یہ کینسر کی ایک قسم ہے.
اس میں جو ہے وہ بون اس میں میوٹیشن ہو جاتی ہے, بون میرو کے سیلز بننا, وہ کینسر سیل بنتے ہیں. اس وقت کوئی 25 سے 30 ہزار پیشنٹ پاکستان میں سی ایم ایل کے پیشنٹ ہیں. سی ایم ایل کی جو ادویات ہیں وہ نوارٹس کمپنی برانڈڈ بناتی ہے, اور اس کی ادویات بہت مہنگی ہیں. میں بتاؤں کہ اس کا ایک پروڈکٹ جو ہے, ایک سی ایم ایل کی ایک قسم کی جو پروڈکٹ ہے, اس کی قیمت جو ہے 52 لاکھ روپے سالانہ ہے, جو کہ ایک مریض کو لینا پڑتی ہے. یہ بہت مہنگی ادویات ہیں. مریض آپ کو پتہ ہے یہاں 5200 کی ادویات افورڈ نہیں کر سکتے. اس کا علاج یہ نکلا تھا کہ چونکہ ہیلتھ پروونشل سبجیکٹ ہے, صوبائی سبجیکٹ ہے, تو صوبائی حکومتوں نے 2014 میں نوارٹس سے الگ الگ معاہدے کیے, جن میں سندھ حکومت, پنجاب حکومت, کے پی حکومت شامل ہے. اور انہوں نے معاہدے یہ کیے کہ یہ جو نوارٹس کمپنی ہے اس کو صوبائی حکومتیں کچھ پیسے دیں گی, وہ نوارٹس ان کو سبسیڈائزڈ ریٹس پر یہ سی ایم ایل ٹریٹمنٹ میڈیسن دے گی, اور یہ میڈیسن جو ہے سرکاری اسپتالوں کے ذریعے مریضوں کو ملا کریں گی. یہ 2014 میں یہ تینوں حکومتوں نے شروع کیا. اس پوزیشن یہ ہے کہ سندھ اور پنجاب کی حکومتیں یہ سی ایم ایل پروجیکٹ بند کر چکی ہیں. پنجاب نے کیوں کیا یہ تو ابھی میں نہیں بتا سکتا, اس میں تحقیق کر رہا ہوں. سندھ میں کیوں کیا یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. کے پی میں یہ پروجیکٹ چل رہا ہے, یہ ایک اچھی بات ہے کہ وہاں کے مریضوں کو, بلکہ کے پی کے وہ مریض جو کہ دیگر صوبوں میں رہتے ہیں اور ان کا شناختی کارڈ کے پی کا ہے, وہ سندھ سے, پنجاب سے وہاں جاتے ہیں اور وہ یہ میڈیسن لے لیتے ہیں. سندھ میں کیا ہوا ہے؟ سندھ میں یہ ہوا ہے جی کہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, ان کا وہ ایک سول اسپتال کے ایم ایس رہے ہیں, ابھی وہ ریٹائر ہو گئے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا. انہوں نے بڑی بد دعائیں سمیٹی ہیں جی. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو دروغ برگردن راوی, انہوں نے یہ کہا اس کو نوارٹس کمپنی کو کہ آپ جو ہے ہمیں کک بیکس دیں. یہ ایک ان کا دعویٰ ہے. اس پہ جو ہے کمپنی نے کہا جی ہم ملٹی نیشنل کمپنی ہیں, ہم تو نہیں دے سکتے. تو وہ جو ڈاکٹر صاحب تھے جو کہ خود آنکولوجسٹ تھے, اور وہ اپنے مریضوں کو جو سرکاری اسپتال میں سول میں آتے تھے ان کو اپنے پرائیویٹ کلینک میں بلایا کرتے تھے, اور وہاں پہ ان کو لکھ کے دیا کرتے تھے کہ آپ کو نوارٹس کی دوائیاں مل جائیں گی. وہ ان ڈاکٹر صاحب نے سندھ حکومت کو مجبور کیا, سندھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو, کہ اس نوارٹس سے یہ ایم او یو کینسل کیا جائے, اور اس کے بدلے میں ہم جنیرک میڈیسن لے کے آئیں گے جو کہ بہت سستی ہوں گی, حکومت کو بہت سستی پڑیں گی. اور انہوں نے کسی کمپنی سے ساز باز کر کے بنگلہ دیش یا کہیں سے جنیرک میڈیسن منگوائی. یہ جو جنیرک میڈیسن جو انہوں نے منگوائی یہ اتنی خراب کوالٹی کی تھی کہ جو ایک تو پیشنٹ جو ہے وہ ریلیپس کرنا شروع ہو گئے, یعنی کہ ان کی بیماری دوبارہ شروع ہو گئی ان ادویات کو شروع کرنے کے باوجود, اور دوسری طرف ان کو سائیڈ ایفیکٹس بھی ہونا شروع ہو گئے. جب وہ ڈاکٹروں کے پاس گئے, دیگر آنکولوجسٹ کے پاس گئے, انہوں نے کہا کہ یہ دوائی آپ مت استعمال کریں, آپ نے نوارٹس کی استعمال کرنی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ نوارٹس کی دوائی افورڈیبل نہیں ہے, حکومت دے نہیں رہی. اچھا, نوارٹس کا ایک سلسلہ یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ 12 مہینے کی دوائی جو ہے وہ بہت 10% پہ یا 5% پہ مریضوں کو فراہم کرتی ہے. لیکن یہ جو 5% یا 10% ہے یہ بھی مریضوں کے لیے بہت زیادہ رقم ہے. میں مثال دیتا ہوں. اچھا, بیچ میں آپ ہی نے خبر دی تھی کہ رشیا سے کوئی مینج کیا ہے انہوں نے, کوئی ڈیل, وہاں سے کینسر کی دوائیاں آئیں گی, تو وہ ڈیل آپ نے کہا تھا کہ اگست میں شروع ہو جائے گا شاید سلسلہ, یہ وہ بھی نہیں ہوا کیا؟ اچھا, وہ دیکھیں وہ الگ شعبے کی دوائیاں ہیں, وہ دیگر کینسرز میں استعمال ہوتی ہیں. یہ جو سی ایم ایل ہے, سی ایم ایل کے لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا, سی ایم ایل کی سب سے سستی اور بہتر اور اچھی ادویات اس وقت انڈیا بنا رہا ہے. ابھی میری کچھ فارماسسٹ سے بات ہوئی ہے, انڈیا کی جو سی ایم ایل کی ٹریٹمنٹ کی جو ادویات ہیں وہ اس وقت امریکہ کے پیشنٹ استعمال کر رہے ہیں, جاپان میں پیشنٹ استعمال کر رہے ہیں. اور میں قیمت کی میں آپ کو بتاؤں کہ قیمت اگر فرض کریں نوارٹس کی دوا 1 لاکھ روپے کی ہے, تو انڈین وہی سی ایم ایل کی جنیرک میڈیسن جو ہے وہ 2 سے 4 ہزار روپے کی پڑتی ہے. تو ہمارے کچھ ایسے پیشنٹ جو کہ پڑھے لکھے ہیں, جن کے رشتہ دار جو ہیں دبئی میں ہیں, تو وہ دبئی کے ذریعے یہ جنیرک میڈیسن منگوا رہے ہیں. میری آج ڈریپ کے حکام سے بات ہوئی, میں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں الاؤ کرتے کہ ہم جو ہے ہمارے مریض جو ہیں ان کے لیے انڈیا سے یہ فنش پروڈکٹ آ سکے جو کہ جنیرک ہے, بہت سستی ہے. اگر وہاں 4 ہزار روپے کی بھی ہے تو ان کی, ہماری چونکہ روپیہ ان سے آدھا ہے, تو یہ 8 ہزار روپے میں مل جائے گی بنسبت وہ جو 1 لاکھ روپے کی ہمیں نوارٹس کی پڑ رہی ہے.
جی ہاں، تو ڈریب کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے جو امپورٹرز ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپلائی کریں، کیونکہ ڈریب خود نہیں کہہ سکتا کہ بھائی یہ دوائیاں منگوانا شروع کر دو. تو آپ کے پروگرام کے توسط سے میں اس وقت جو لوگ جو ہمارے پاکستانی امپورٹرز ہیں جو دیکھ رہے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ سی ایم ایل کی پروڈکٹس جو اچھی جینیرک میڈیسن انڈیا میں موجود ہیں، انڈین کمپنیز بہت اچھا جو امریکہ تک کو سپلائی کر رہی ہیں، جاپان میں مریضوں کو دے رہی ہیں. ہم جو ہے اگر وہاں سے بہت ساری چیزیں منگا سکتے ہیں انڈیا سے، تو ادویات پہ ہمارے مریضوں کے 25-30 ہزار مریضوں کی جانوں کا مسئلہ ہے، آپ وہ منگوائیں تاکہ ہمارے مریضوں کو سستی ادویات جو ہیں وہ مل سکیں. تھینک یو. بالکل جائز بات ہے. بہت بہت شکریہ وقار. آتا ہے نا کہ دیکھیں بڑے آسان ہوتا ہے کہ جی ڈریپ یہ کہہ رہے ہیں، فارماسیوٹیکل والے یہ کہہ رہے ہیں، اور اس مسئلے کو حل ہونے میں وقت لگے گا. جن کو آج اور ابھی ضرورت ہے ان کا کیا بنے گا؟ ڈریپ یہ کہہ رہی ہے اور مسئلہ ڈریگ ہوتا جا رہا ہے. مسئلہ ڈریگ ہوتا جا رہا ہے. اور دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ڈریگ ہونا تو کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑے گا. یہاں پر آپ سوچیں کہ بندے کو ایپیلیپسی کی میڈیسن نہیں مل رہی، کسی کو کینسر کی میڈیسن. یار میں ایک اور بات سوچ رہا ہوں، کیا کریں گے؟ ہم ایٹم بم تو بنا سکتے ہیں لیکن دواؤں کا را مٹیریل جو ہے وہ 100% باہر سے منگواتے ہیں. حالانکہ دوائیں تو بالکل اتنی ضروری ہیں جتنا کھانا ضروری ہے، جتنی آکسیجن ضروری ہے، جتنا سانس لینا ضروری ہے. اس طرف دھیان نہیں ہے. آپ کو اگر علاج کرانا ہو تو آپ کرام ویل ہاسپٹل چلے جائیں، نیو یارک چلے جائیں، ورنہ مر جائیں. آپ کو کس نے روکا مرنے سے؟ ویسے بھی آپ بوجھ ہی ہیں. فی الحال اجازت دیجیے، خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے. اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی، ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز، نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے. میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.